آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ زوار نے پہلی بار پارس سے اپنی محبت کا اعتراف تو کر دیا، لیکن اگلے ہی لمحے ایسا کیا کیا کہ پارس نے اسے بزدل کہہ کر ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہاں سے کہانی پہلی بار واقعی ایک بڑے موڑ کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اب صرف محبت کا امتحان نہیں، بلکہ زوار کی وفاداری، پارس کا صبر، اعجاز بخت کا فیصلہ اور بہزاد صاحب کا آخری وار سب ایک ساتھ سامنے آنے والے ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پرومو میں کئی ایسے اشارے دیے گئے ہیں جن سے لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں ڈرامے کی رفتار کافی تیز ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں چاندی کی انگوٹھی اور چاندی کے کڑے کی۔ جب اعجاز بخت ہارون کو انگوٹھی پہناتے ہیں اور پارس کو کڑا دیتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہارون کو پارس کے لیے پسند کر لیا ہے، تو بظاہر یہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ منظر سب سے زیادہ زوار کو توڑ دیتا ہے۔ وہ پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ اب بھی خاموش رہا تو پارس واقعی اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں ایک لمحہ بھی نہیں رک پاتا اور خاموشی سے باہر چلا جاتا ہے۔ ادھر پارس بھی اپنے کمرے میں ضرور جاتی ہے، لیکن وہ خاموش رہنے والوں میں سے نہیں۔ اسے پہلے ہی زوار کی خاموشی پر غصہ تھا، اور اب جب سب کے سامنے اس کا رشتہ تقریباً طے ہوتا نظر آتا ہے تو وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب یا تو زوار اپنی محبت کا اعتراف کرے گا یا پھر وہ خود اپنی زندگی کا فیصلہ کرے گی۔ اسی دوران ہارون کی گفتگو بھی کافی دلچسپ لگ رہی ہے۔ جب سب لوگ سمجھتے ہیں کہ پارس شرما رہی ہے تو ہارون فوراً کہہ دیتا ہے کہ یہ وہ پارس نہیں جسے میں جانتا ہوں، پارس تو کبھی شرما ہی نہیں سکتی۔ یہی ایک جملہ ثابت کرتا ہے کہ ہارون صرف شکل و صورت نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ پارس کی شخصیت کو بھی سمجھتا ہے۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہارون نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا ہے کہ پارس کا دل کہیں اور ہے، اور وہ زوار کے رویے کو بھی بڑی باریکی سے دیکھ رہا ہے۔ پھر آتا ہے وہ منظر جس کا شاید سب سے زیادہ انتظار تھا۔ زوار اندھیرے میں اکیلا بیٹھا رو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پارس آتی ہے اور پہلی بار اتنے سخت الفاظ استعمال کرتی ہے کہ تم محبت تو کرتے ہو مگر اسے نبھانے کی ہمت نہیں رکھتے، تم ایک بزدل انسان ہو۔ یہ الفاظ زوار کے دل پر تیر کی طرح لگتے ہیں، کیونکہ پوری کہانی میں وہ ہر خطرے کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا، لیکن محبت کے معاملے میں واقعی خاموش رہا۔ لیکن شاید یہی وہ لمحہ ہے جب زوار کے صبر کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ جب پارس جانے لگتی ہے تو ٹھوکر کھا کر گرنے لگتی ہے تو زوار اسے سنبھال لیتا ہے اور پہلی بار اپنے دل کی بات زبان پر لے آتا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں پارس، اتنی محبت کہ تم اس کی گہرائی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ میرے خیال میں یہی اس ڈرامے کا اب تک سب سے خوبصورت سین ہوگا، کیونکہ اتنی لمبی خاموشی کے بعد آخر کار زوار اپنے جذبات کا اعتراف کر دیتا ہے۔ لیکن خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، کیونکہ اگلے ہی لمحے وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ محبت کے باوجود وہ پارس کا ہاتھ نہیں تھام سکتا۔ یہ جملہ سن کر پارس کا غصہ بالکل فطری لگتا ہے، کیونکہ اگر ایک انسان محبت بھی کرے اور پھر اسی محبت کے لیے لڑنے سے انکار بھی کر دے تو سامنے والے کو یہی محسوس ہوگا کہ اس محبت کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ اسی لیے پارس غصے میں اسے بزدل کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ میری نظر میں یہاں پارس غلط نہیں تھی، لیکن زوار بھی مکمل طور پر غلط نہیں۔ زوار اپنے باپ اعجاز بخت کے وعدے اور اپنی ذمہ داریوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے، اس لیے کہ باپ کی عزت بھی اہم ہے اور پارس بھی۔ یہی کشمکش اسے خاموش کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد پارس ایک بہت بڑا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر زوار اپنے باپ سے بات نہیں کر سکتا تو پھر وہ خود اعجاز بخت سے بات کرے گی، لیکن یہاں اعجاز بخت پہلے ہی سب کچھ سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی پارس ان کے پاس پہنچتی ہے وہ فوراً کہہ دیتے ہیں، کیا تم ایک فرما بردار بیٹے کو اس کے باپ کے خلاف کھڑا کرنا چاہتی ہو؟ یہ سن کر پارس یقیناً خاموش ہو جائے گی، کیونکہ اسے احساس ہوگا کہ اعجاز بخت کو سب معلوم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انہیں سب معلوم ہے تو پھر وہ یہ رشتہ روک کیوں نہیں رہے؟
مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی بڑی وجہ ہے۔ شاید اعجاز بخت زوار کا آخری امتحان لینا چاہتے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا زوار اپنی محبت کے لیے خود کھڑا ہوگا یا نہیں۔ دوسری طرف بہزاد صاحب کا ٹریک بھی اب اپنے انجام کے قریب پہنچتا نظر آ رہا ہے۔ وہ شاید اپنی وصیت یا قانونی دستاویز مکمل کرتے ہیں اور پھر سیدھا شاہین اور آفتاب کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں شاہین حسب عادت معافی مانگنے اور جذباتی ڈرامہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس بار بہزاد صاحب کے فیصلے بدلنے والے نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ جو بہن دولت کی خاطر اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دے وہ بہن کہلانے کے قابل نہیں۔ پھر وہ وہی فائل شاہین اور آفتاب کے سامنے پھینک دیتے ہیں جس میں ان دونوں کو اپنی پوری جائیداد اور کاروبار سے مکمل طور پر بے دخل کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ منظر یقیناً آفتاب کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہوگا، کیونکہ وہ تو یہی سمجھ کر بیٹھا تھا کہ پارس کے نہ ہونے کی صورت میں ساری دولت آخرکار اسی کے نام آ جائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں پہلی بار آفتاب اور شاہین کو اپنی لالچ کی اصل قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وہ بہزاد کے پیچھے ضرور بھاگیں گے، معافیاں بھی مانگیں گے، لیکن اس بار شاید بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہارون کی۔ میرے خیال میں ہارون کا کردار اتنا سادہ نہیں جتنا دکھایا جا رہا ہے۔ کافی امکان ہے کہ ماروخ لالا نے اسے پہلے ہی پوری حقیقت بتا دی ہو، یا کم از کم اتنا ضرور بتا دیا ہو کہ پارس کسی اور کو دل دے بیٹھی ہے۔ ممکن ہے ہارون یہاں شادی کرنے نہیں بلکہ زوار کو اس کی خاموشی سے باہر نکالنے آیا ہو، کیونکہ جس لمحے زوار کو لگا کہ پارس واقعی کسی اور کی ہونے والی ہے، اسی لمحے اس نے اپنی محبت کا اعتراف کر دیا۔ ادھر ریشم بھی اب حقیقت سمجھنے لگی ہے۔ زوار صاف کہہ چکا ہے کہ شادی کے بعد بھی وہ پارس کی محافظ کی نوکری نہیں چھوڑے گا اور زیادہ وقت شہر میں ہی گزارے گا۔ ظاہر ہے ایسی شادی میں ریشم کو کبھی بھی وہ مقام نہیں ملے گا جس کا وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آنے والی چند ایپیسوڈز میں یا تو ریشم خود یہ رشتہ ختم کر دے گی یا پھر ہارون ہی ایسا کردار ادا کرے گا جس سے زوار اور پارس کا رستہ صاف ہو جائے گا۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا اعجاز بخت اپنے وعدے پر قائم رہیں گے یا اپنے بیٹے کی خوشی کو ترجیح دیں گے؟ کیا ہارون واقعی صرف ایک رشتہ لے کر آیا ہے یا وہ اس محبت کی کہانی کا سب سے بڑا مددگار ثابت ہوگا؟ اور کیا ریشم خود قربانی دے کر زوار کو آزاد کر دے گی؟ میری پیشگوئی یہی ہے کہ اب کہانی کا اختتام زیادہ دور نہیں اور آنے والی ایپیسوڈ میں ایسے فیصلے ہوں گے جو پورے ڈرامے کا رخ بدل دیں گے۔ اور آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔